السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ZAH نیوز. میں ہوں ظہیر احمد. ناظرین، عمران خان کا وہ خطاب جس کا بہت انتظار تھا، کیونکہ انہیں جب سے ان کے اوپر حملہ ہوا تھا، وہ جو بھی انہوں نے خطاب یا پریس ٹاک کی گھر پہ بیٹھ کے یا ہاسپٹل سے کی تھی، تو عوام کے اندر وہ پہلی دفعہ آئے، پہلے کافی عرصے کے بعد، یعنی کافی دنوں کے بعد آئے. تو ان کا خطاب کیسا تھا؟ پنڈی کا جو یہ سارا اجتماع تھا، جو آج سارا ایونٹ ہوا، یہ کیسا تھا؟ چینلز نے آج کیا 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 اور کس کس چینل نے آج عمران خان کی وجہ سے گین کیا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے. عمران خان صاحب کا جو فیصلہ ہے اسمبلیوں سے باہر آنے کا، اس کے اوپر بات کریں گے. اور جلسہ تھا کیسا، اس کے اوپر جو حریف ہیں وہ کیا کہتے رہے، اس کے اوپر بات کریں گے. کچھ ایک دو جگہ پہ عمران خان کی آواز کو میوٹ کیا گیا، اور جو اعظم سواتی صاحب کی جو تقریر تھی اس کو میوٹ کیا گیا. انہوں نے کیا ایسی بات کی تھی اعظم سواتی صاحب نے، وہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور جو کچھ اور چیزیں ہیں وہ بھی ڈسکس کریں گے. لیکن سب سے پہلے شروع کرتے ہیں وہاں سے جو کہ فوٹیجز تھیں جس وقت عمران خان صاحب آئے، جس طریقے سے وہ آئے. آپ اکثر وہ پچھلے 2 مہینے میں اگر 60-65 جلسے انہوں نے کیے، بھاگتے ہوئے آتے تھے، بھاگتے ہوئے واپس جاتے تھے. لیکن آج جو تھا کافی زیادہ PTI کے جو لوگ تھے ان کے لیے کافی دل دہلا دینے والے وہ سین تھے، مناظر تھے. اور فیصل جاوید جو تھے سینیٹر، وہ رو بھی پڑے تھے. تو یہ کچھ ایسی چیزیں تھیں جو کہ آج کے جلسے کے شروعات میں ہی جس کو لوگوں نے دیکھا. اور اس سے پہلے جس وقت عمران خان صاحب نہیں آئے تھے، اعظم سواتی صاحب پہ بعد میں آتا ہوں، اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کی تقریر پہ آتا ہوں، اور پھر کچھ صحافیوں پہ بھی آتا ہوں. لیکن جس وقت عمران خان صاحب تقریر اس میں جلسہ گاہ میں ابھی پہنچے تھے یا نہیں بھی پہنچے تھے، اس وقت کی آپ کو چینلز کی میں ریٹنگز بتا دیتا ہوں. اور کس چینل نے آج اپنے جو ذمہ داری ہے نیوز چینل ہونے کی وہ بالکل بھلا دی. یہ صرف عمران خان صاحب کے بغض میں کہنا چاہیے یا عمران خان صاحب کی مخالفت میں، کیونکہ نیوز چینل جو ہوتا ہے وہ ایونٹ کو ہمیشہ کور کرتا ہے. تجزیے آپ کے اپنے ہو سکتے ہیں، ایڈیٹوریل لائن آپ کی اپنی ہو سکتی ہے. نیوز کا جو ایونٹ ہوتا ہے اس کو بڑے سے بڑے مخالف چینل بھی ہیں وہ کور کرتے ہیں، لیکن جس چینل کے اندر یہ بھی حوصلہ نہیں ہے کہ اس کو کور کر سکے، اس کو دکھا سکے، یا جس کو اتنی زیادہ کوئی دشمنی کہنا چاہیے یا جو بھی ہے، کچھ لوگ بھی وہاں اسی قسم کے اکٹھے ہوئے ہیں، کچھ مالک بھی، لیکن اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے. پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس وقت صورتحال کیا تھی. جیو نیوز عمران خان صاحب کے جلسے کو دکھا رہا تھا، اس کے اوپر کمنٹ بھی لے رہا تھا. عمران خان صاحب کی تقریر سے پہلے ہی اس نے کوریج دینا شروع کر دی تھی. تو عمومی طور پہ جیو کو جہاں 12-13 ہزار لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، 9 ہزار 10 ہزار لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو آج اس کو 22 ہزار لوگ دیکھ رہے تھے. یہ ایک پوائنٹ ایسا بھی ہے جس میں مریم نواز شریف صاحبہ سے تو خیر توقع نہیں کریں گے کہ وہ کہیں گی کہ بہت کامیاب جلسہ ہے. آپ جیو سے بھی توقع نہیں کریں گے، آپ جو ان کے مخالفین صحافی ہیں ان سے بھی توقع نہیں کریں گے. ایسے میں آپ کو خود اپنی عقل بھی لڑانی چاہیے، اپنا گہری نظر بھی رکھنی چاہیے، اور ان لوگوں کو بھی، جیسے مظہر عباس صاحب نے کہا کہ امپریسو شو تھا، اس پہ بھی نظر رکھنی چاہیے. لیکن میں آپ کو بتاؤں، جس طرح میں نے بتایا کہ 8-9 ہزار لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں نارملی اس کو. آپ اب کبھی بھی اس کو جو یوٹیوب کے اوپر جا کے اس کی سٹریمنگ کو دیکھیں، لائیو سٹریمنگ کو، تو وہ 9-10 ہزار. تو اس کا مطلب ہے کہ 22 ہزار لوگ دیکھ رہے تھے. تو پھر یا تو PTI کے بندے نہیں تھے، پھر وہ کہ نون لیگ بھی نظر جما کے بیٹھی ہوئی تھی، ان کو بھی بڑا انتظار تھا لگتا ہے اس خطاب کا. بول نیوز کو 85,000 لوگ دیکھ رہے تھے. عمران خان تقریر نہیں کر رہے تھے اس وقت، لیکن جلسہ کی کوریج دکھا رہا تھا بول نیوز. بول نیوز کا ایک اور چینل ہے 30,000، اس کو لوگ دیکھ رہے تھے. 85 ایک اور 30 ایک، اوپر 22 جیو. ARY نیوز 61 ہزار لوگ دیکھ رہے تھے جس وقت عمران خان تقریر نہیں کر رہے تھے، لیکن جس وقت عمران خان صاحب آئے تو یہ 82 سے 85 ہزار کو ٹچ کیا. ARY کا نیوز کا دوسرا چینل ہے، اس کو 22 ہزار لوگ دیکھ رہے تھے. دنیا نیوز کو 1.5 کے یعنی کہ 1500 لوگ دیکھ رہے تھے. عمران خان کا جو چینل ہے، جو چیئرمین PTI عمران خان، ان کا جو یوٹیوب کا چینل ہے، اس کو 12 ہزار لوگ دیکھ رہے تھے. اور اسی طرح نیا پاکستان جو ہے، یہ بھی ایک یوٹیوب کے اوپر چینل ہے، اس کو 5.5 کے لوگ دیکھ رہے تھے. اور اسی طرح جناب PTI کا جو آفیشیل چینل ہے، اس کو 9.4 کے لوگ دیکھ رہے تھے. یعنی کہ ایک جگہ یہ سارے چینل دکھا رہے ہیں، 5-6 چینل اور 4-5 یوٹیوب چینل، ان کی ہر کسی کی جو ویورشپ ہے وہ ایک دوسرے سے زیادہ ہے. اب ہونا یہ چاہیے کہ جو لوگ عمران خان کو نہیں دیکھنا چاہتے تھے، جو لوگ عمران خان کی تقریر نہیں سننا چاہتے تھے، جو لوگ ان کے جلسے کو بھی دیکھنا نہیں چاہتے تھے، وہ دیکھتے پھر وہ والا چینل جس نے عمران خان کی نہ تقریر دکھائی، نہ جلسہ دکھایا، کچھ بھی نہیں دکھایا. وہ تھا سما چینل. سما چینل کو صرف 1,000 لوگ دیکھ رہے تھے. اب 1,000 لوگ ایک طرف، اگر تو آپ یہ کہیں نا
کہ جیو بھی نہیں دکھا رہا تھا، ایکسپریس بھی نہیں دکھا رہا تھا، دنیا بھی نہیں دکھا رہا تھا، فرض کر لیتے ہیں ایئر وائی بھی نہیں دکھا رہا تھا، پھر آپ کہیں کہ جناب اس ٹائم بول چینل دکھا رہا ہے تو بول کو تو 1.5 لاکھ چلے ٹچ کر کے سارے دکھا سکتے ہیں۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان کے جلسے میں لوگ نہیں آتے یا عمران خان کو سننا نہیں چاہتے یا کچھ ان کا انتظار نہیں ہوتا، وہ اس فگر کو دیکھیں، آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ سارے چینل کی روٹین سے ہٹ کے ویورشپ ہے۔ کیا اے آر وائی نیوز، کیا بول نیوز، کیا یوٹیوب کے چینل، کیا نیا پاکستان عمران خان اور عمران ریاض خان کا چینل، اور کیا پی ٹی آئی کے آفیشیل، اور کیا جیو چینل، یہ دنیا چینل بھی ہے۔ لیکن جیو کی میں نے جس طرح بتایا کہ کم از کم نارمل روٹین سے 12 سے 13 ہزار ویورشپ زیادہ تھی، یعنی کہ لوگ عمران خان صاحب کو وہاں بھی دیکھ رہے تھے۔ یہ ایک میرا پوائنٹ تھا، اور سما کا میں نے جس طرح آپ کو بتایا ہے، ایونٹ کے اوپر کوئی کسی قسم کی مخالفت نہیں ہوتی، جو خبر ہوتی ہے وہ سب سے بڑا ایونٹ ہوتی ہے، اور آج کی خبر جو تھی وہ پنڈی کا جلسہ تھا، اس کے حوالے سے سما نے جس طریقے سے ڈنڈی ماری ہے، کبھی وہ کچھ دکھا رہا تھا، کبھی کچھ دکھا رہا تھا، کبھی شبائشی بھی دکھا رہا تھا، بیچ میں حسن نثار صاحب بھی ہے، لیکن ان کے لیے سارے اہمیت کے حامل تھے، وہ ریکارڈڈ چیزیں، دن کی چیزیں اہمیت کے حامل تھی، لائیو شو جو اتنا بڑا پاور شو تھا وہ اہمیت کا حامل نہیں تھا۔ آگے آتے ہیں جناب اعظم سواتی صاحب کے اوپر۔ اعظم سواتی صاحب نے جو اکثر تقریر آپ نے سن لی ہے، جو ان کی میوٹ ہوئی وہ سنا دیتے ہیں۔ انڈیا کا آرمی چیف بنتا ہے تو ٹوٹل اثاثے 29 لاکھ کے ہوتے ہیں، تم بتاؤ باجوہ صاحب تمہارے اثاثے کہاں سے ہیں؟ اس پہ میوٹ لگا۔ اور جناب باجوہ یہ بھی بتا دو میری قومی سلامتی میں کون سا ایسا ادارہ ہے جو بے غیرت ہے اور جو اپنی قوم کی سیکورٹی کی شرم کا لحاظ نہیں کرتا اور ویڈیو بناتے ہیں، جو تاجروں صنعت کاروں کی فائلیں بناتے ہیں، یہ بھی بتا دو۔ پھر انہوں نے آگے جا کے پھر کہا کہ میں اور میرا خاندان جن بغیرتوں نے ویڈیو بنائی ہے ان کو ننگا کر کے دم لیں گے۔ ان چیزوں کے اوپر لگا تھا میوٹ۔ آگے آتے ہیں عمران خان صاحب کی تقریر کے اوپر۔ عمران خان صاحب نے بیٹھ کے تقریر کی، آج روٹین سیٹ کے یہ بھی تھی، ظاہر ہے ان کا حالت اس قسم کی تھی، جنہوں نے سازش کر کے قتل کرنے کی کوشش کی، اور مجھے کہا گیا کہ آپ کو گھر سے نہیں نکلنا چاہیے۔ وہ 3 بندے ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں پاور میں، اور مجھے کہا گیا کہ گھر سے نہیں نکلنا چاہیے۔ تھریٹ الرٹ آپ کو پتہ ہے کہ کل سے رانا ثناء اللہ اور سارے ایک سے ایک وزیر جو تھے وہ دے رہے تھے، سب کے بیانات آ رہے تھے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ حکومت گرا دیں گے، پہلے حکومت گراتے تھے، یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ کیا، پھر این آر او دے دیا، پھر کہا کہ نہیں گنگا میں نہا کے پاک ہو گئے ہیں، پھر ان کو این آر او دے دیا۔ میں طاقتور کو قانون کے لیے نیچے نہیں لا سکا، یہ میری سب سے بڑی غلطی تھی، میں اس میں فیل ہوا، عمران خان صاحب نے کہا۔ احتساب کو بھول جائیں، معیشت پر توجہ دیں، مجھے کہا گیا، یعنی کہ جناب باجوہ صاحب کی طرف سے۔ اور یہاں ویسے سوال اٹھتا ہے کہ اثاثے آنے کے بعد یہ واقعی یہی بیان بنتا تھا کہ کرپشن کو اور احتساب کو بھول جائیں۔ جن کے پاس طاقت تھی وہ کرپشن کو برا نہیں سمجھتے تھے، اگر سازش نہیں کی گئی تو آج پھر انہوں نے سازش کا اور سائفر کا ذکر بھی کیا، لیکن انہوں نے جہاں باقی باتیں کی وہاں انہوں نے اپنی ایف آئی آر کے حوالے سے بھی کہا اور اپنی قوم کے حوالے سے بھی کہا، اور انہوں نے جو یہاں پہ سیزن لگانے آتے ہیں پولیٹکس کا، رہتے باہر ہیں، جو ان کے مخالفین ہیں ان کے حوالے سے بھی بات کی، لیکن انہوں نے اینڈ پہ کہا کہ ہم کوئی ایسا فیصلہ نہیں کرنا چاہتے، آئے تو ہم اس لیے تھے کہ اسلام آباد نکل جائیں، ہمیں کوئی روک بھی نہیں سکتا اور اتنے لوگوں کو روک بھی نہیں سکتا، لیکن اس سے ضرور توڑ پھوڑ ہوگی، لیکن ہم نے فیصلہ یہ کیا کہ ہم صوبائی اسمبلیوں سے بھی باہر آئیں گے۔ یہ خبر جو ہے اس میں آگے جا کے پتہ چلے گا کہ عمران خان صاحب کے کہنے کا کیا مطلب ہے، کیونکہ صوبائی اسمبلیوں سے باہر آنے کا مطلب صرف یہ ہوگا کہ باقی حکومت جس طرح فیڈرل حکومت میں وہ اکیلے پہ جا کے بیٹھے ہیں، اپنی پسند کا اپوزیشن لیڈر لگا دیا، تو صوبائی اسمبلی میں اگر آپ کے سی ایمز کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ اسمبلی کو توڑ سکتے ہیں تو وہ اسمبلی کیوں نہ توڑیں؟ وہ اس باہر آنے سے تو پھر اسی طرح بن جائے گا۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، وہ اپنی پسند کی گورنمنٹ بھی بنا لیں گے اور اپنے پسند کا سارا کچھ لیں گے۔ یہ ایک تجزیہ ہے، یہ خیال ہے، یہ سب کا یہی خیال ہے کہ یہ ہوگا۔ تو جب آپ کے پاس سی ایمز ہیں، ان کے پاس پاور ہے، اس میں کیا خوف ہے، کیا ڈر ہے کہ اسمبلی توڑی نہیں جا رہی؟ اس کے اوپر بہت بڑا کوسچن مارک ہے، اور ظاہر آگے جا کے پھر پرویز لائی کا سب سے بڑا امتحان شروع ہو جائے گا کہ وہ اسمبلی توڑتے ہیں نہیں توڑتے۔ خیر یہ تو تھی باتیں کچھ ایسی جس میں اب بات ہے کہ جب ٹویٹر کے اوپر مخالفین نے ان کی بیماری کو، ان کی گولی لگنے کو مذاق اڑایا، اور یہ مذاق اڑانے والے زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو کلثوم بی بی اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، جو نواز شریف صاحب کی بیماری کے اوپر ایک آنکھ ایک سوال نہیں کرنے دیتے تھے، اس کے اوپر کویسچن اٹھاتے تھے، اس کے اوپر مائنڈ کرتے تھے، اس کے اوپر کہتے تھے کہ بیماری کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، وہی اس ٹائم سب سے زیادہ عمران خان صاحب کی بیماری کے اوپر انہوں نے سوال اٹھائے، انہوں نے گولیوں کو مشکوک کیا، انہوں نے ان کے زخمی ہونے کو مشکوک کیا، انہوں نے ساتھ ساتھ اس بندے کا بیان بھی چلا دیا
کہ جو میں نے ماری ہے سارا میں نے حملہ کیا تھا، میں نے ماری ہیں جتنی گولیاں ماری ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے رہے کہ گولیاں لگی نہیں ہیں اور گولیاں چلی نہیں ہیں. ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے رہے کہ اوپر سے بھی ایک ہوا تھا جو ان کے موزم کو مارا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے رہے گولیاں چلی نہیں ہیں. اپنے بیان سے اوپر خود ہی ان کا جو ہے یقین نہیں ہے اور ان کے اوپر کوئی خود وہ یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس طریقے سے وہ اپنے بیان کو آگے بھیج رہے تھے یا سنا رہے تھے لوگوں کو. تو یہ وہ لوگ ہیں. اب بڑا سوال یہی ہے کہ جو الیکشن ہے وہ کس نے دینا ہے؟ وہ اسٹیبلشمنٹ نے دینا ہے؟ وہ کس کے اوپر پریشر ڈال کے دینا ہے؟ کس کے اوپر پریشر ڈالا جائے گا؟ کیا اس کی پلاننگ ہوگی الیکشن کی کس طریقے سے؟ یہی سب سے بڑا سوال ہے. اگر دوبارہ عمران خان اسمبلیوں میں جا سکتے ہیں، یہی طریقہ ہے. عدالت نے تو کہہ دیا کہ سیاستدان اپنے معاملات خود حل کریں. تو اس کا اب یہی طریقہ ہے کہ یا تو عمران خان صاحب دوبارہ سے وہاں جائیں، اتحادیوں کو ساتھ ملائیں اور صدر صاحب کہیں کہ اعتماد کا ووٹ لے لو. یہ ایک لمبا پروسیس ہے. آئی ڈونٹ نو کہ عمران خان صاحب وہاں جاتے ہیں کہ نہیں جاتے. بلکہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ عمران خان صاحب جو اتنے زیادہ جلسے کرنے کے شوقین ہیں، جو اس کو کبھی اینڈ نہیں کرتے، انہوں نے ایک امکان، لازم امکان یہ بھی تھا، یہ بھی ہے کہ جن مشکلات کے ساتھ آج وہ آئے ہیں، انہوں نے کہا بھی تھا کہ اس ٹانگ کے ساتھ، اس مشکلات کے ساتھ، تو میرے خیال میں اگر ان کی ٹانگ وغیرہ ٹھیک ہوتی، ان کے اوپر حملہ نہ ہوا ہوتا، تو وہ شاید تھوڑا ایگریسو اپروچ اپناتے، ایگریسو اپروچ لیتے. لیکن کیونکہ ان کی ٹانگ بھی زخمی ہے، ان کا آنا اور کھڑے ہو کے تقریر کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے. پھر ہو سکتا ہے ساتھیوں نے یہ بھی کہا ہوگا، تھریٹ بھی ہے ظاہر ہے جس قسم کا. تو میرے خیال میں انہوں نے چاروں ناچار مجبور ہو کے، دکھنے میں یہی لگ رہا ہے کہ مجبور ہو کے یہ فیصلہ کیا. میں بات کر رہا تھا عدم اعتماد کی، اور پہلا عدالتوں نے تو ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ان کو اتنا یا تو پریشرائز کیا جائے گا 100 موٹر لے، لیکن وہ اسمبلیاں تو نہیں توڑ سکتے، وہ تو ان کا کام ہے. دوسرا پھر اداروں میں ہے. اداروں کے اوپر آپ جتنا مرضی کہہ رہے ہیں کہ وہ مداخلت نہیں کریں گے یا یہ نہیں کریں گے، یہ ہو نہیں سکتا. ریاست کا جو کام ہوتا ہے وہ ملک کے اندر حفاظت کے ساتھ ساتھ انارکی اور کیوس سے بچنے کے لیے اقدامات کرنا بھی ہوتا ہے. بلکہ انہیں دیکھنا پڑتا ہے معیشت کی سائڈ پہ جا رہی ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں. اگر انسرٹینٹی ہے اور اس طرح کا کیوس ہے جس میں فریش الیکشن کی بھی لوگوں کی طرف سے ڈیمانڈ ہے، ایک بڑی پارٹی کی طرف سے ڈیمانڈ بھی ہے، تو وہ یقیناً بات کر سکتے ہیں. بالکل اسی طرح جس طرح نواز شریف صاحب اداروں کو کہتے تھے کہ آپ بی بی کی اسمبلی توڑیں. جب کوئی عامر یا ڈکٹیٹر آگے توڑتا تھا یا صدر 52B کے تحت توڑتا تھا، تو نواز شریف صاحب تو بڑے اس کو سراہتے تھے. نواز شریف صاحب نے ایک دفعہ یہ بھی کہا تھا کہ مڈ ٹرم الیکشن بھی جو ہے وہ سب سے بڑا ایک آئینی طریقہ کار ہے. تو جس وقت عمران خان صاحب کی حکومت آئی تھی، جب عمران خان صاحب کہتے تھے کہ مجھے 5 سال پورے کرنے دیں، تو وہ کہتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ملک غلط ڈائریکشن کی طرف جا رہا. بقول ان کا ماننا یہ تھا، تو ہم 5 سال کیسے انتظار کر سکتے ہیں؟ یہ تو سال بعد بھی آپ الیکشن کال کر سکتے ہیں، یہ آئینی ہوگا. تو اپنی دفعہ دوسری کی اسمبلی کے اندر بیٹھ کے مدت پوری کرنے کے خواب دیکھنا، یہ سمجھ سے بالکل بالا تر ہے. اور الیکشن کی طرف نہ جانا، یہ بالکل سمجھ سے بالا تر ہے. نون لیگ والے کہتے تھے کہ گھوڑا بھی حاضر ہے، میدان بھی حاضر ہے، آپ آئیں میدان، آپ کیوں ادھر ادھر کے سارے ڈھونڈتے ہیں؟ اب عمران خان صاحب جو ہے وہ الیکشن کی بات کر رہے ہیں، الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں، الیکشن کی طرف جانا چاہتے ہیں. نہیں، اگر کوئی جانا چاہتا تو یہ حکومت ہے اور خاص طور پہ PMLN ہے. اور جو واضح آج ایک پیغام میرے خیال میں فرق لوگوں کو ضرور نظر آیا ہوگا کہ عمران خان صاحب جو ہیں مسلسل پاکستان کے اندر موجود ہیں. انہوں نے جلسے بھی کیے، انہوں نے لانگ مارچ بھی کیے، انہوں نے اس صورتحال میں آ کے بھی کیا. لیکن دوسری طرف لوگ اب یہ سوال ضرور اٹھا رہے ہیں، خود نون لیگ کے جو پرو صحافی ہیں وہ بھی، جو اس حکومت کے بننے کے فوراً بعد بھی جنہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف کو فوراً واپس آ جانا چاہیے، وہ واپس آنے کی بجائے آگے سے آگے جاتے جا رہے ہیں. تو یہ ایک لیڈر کا میرے خیال میں ایک امتحان ہوتا ہے کہ آپ اپنے عوام کے ساتھ، اپنی قوم کے ساتھ کھڑے ہوں. تو جس وقت آپ اپنی قوم کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے تو اس وقت ہوتا کیا ہے، اس وقت سارے کارڈ آپ استعمال کر لیں، آپ ریلیجیس کارڈ لے لیں، آپ پاکستان کا غداری کا کارڈ اوپر اس کے چپکا دیں، آپ اس کے اوپر جو کیسز چل رہے ہیں اس کو ڈسکوالیفیکیشن کے حوالے سے بات کر لیں، فارن فنڈنگ کے کیسز لیں، آپ اپنے صحافیوں کو، پسندیدہ صحافیوں کو خرید کے یا چینل کو ڈکٹیٹ کر کے یہ چیز چلانی ہے، یہ چیز نہیں چلانی، وہ کر لیں. تو ہوتا پھر وہی ہے کہ جو لوگوں کو نظر آ رہا ہوتا ہے. لوگوں کو اس وقت نظر یہ آ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب باہر ہیں اور عمران خان صاحب یہاں جو ہے وہ اپنے تئیں اپنے جو کر رہے ہیں، جلسے کر رہے ہیں، اور جو ان کا موقف ہے، وہ نیریٹو ہے، وہ اس کو بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں لوگ اس کو. باقی تمام چیزیں ایک سائڈ پہ، چینل، صحافی، ان کے بیانیے، ووٹ کو عزت دو، فلانا، وہ سب ایک طرف ہیں. اس وقت بیانیہ اگر بک رہا ہے تو وہ عمران خان کا بک رہا ہے. یہی اس کی وجوہات ہیں. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. آگے ایک اور ویڈیو کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.